اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پائلم ایپی کمپلیکسا۔ تو ممبرز آف دا پائلم ایپی کمپلیکسا اور آل پیراسائٹس، ان میں جتنی بھی ممبرز ہوں گے وہ سب کے سب کیا ہوں گے؟ پیراسائٹس ہوں گے، اور ان میں مندرجہ ذیل خصوصیات موجود ہوں گی۔ They have apical complex for penetrating host cell. ایپیکل کمپلیکس یہ پولر رنگ، کینائڈ، سب پیلیکولرز یا مائکروٹیبیولز، مائکرونیمز، روپٹریز، مائکروسپوپ، یہ اس کو کلیکٹیولی ہم کہتے ہیں ایپیکل کمپلیکس، اور یہ اٹیچمنٹ اور پینیٹریشن ہوسٹ سیل میں، ہوسٹ سیل کو اٹیچ کرنے کے لیے یا پینیٹریٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان میں سنگل ٹائپ آف نیوکلس موجود ہوگا، اور اس میں سیلیا اور پلیجیلا یہ موجود نہیں ہوں گی، ایکسیپٹ جو ریپروڈکٹیو سٹیج ہے بعض، ان میں سیلیا اور پلیجیلا موجود ہوں گی۔ اس کا جو لائف سائیکل ہے وہ ایسیکشول سٹیج اور ایسیکشول اور سیکشول سٹیج ان پر مشتمل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کلاس سپوروزوا، ان کو ہم سپوروزوا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ ریزسٹنٹ سپور بناتے ہیں، پروڈیوس کرتے ہیں، اور ان کو او سیٹس بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ صرف ریپروڈکٹیو سٹیج کے دوران بنتے ہیں۔ ان میں دو کیا ہے امپورٹنٹ جنرا ہے جو ڈیزیز کاز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو پلازموڈیم ہے اور ایک کوکسیڈینز ہے، اور یہ کیا ہے؟ انٹرا سیلولر پیراسائٹ ہوتے ہیں۔ ان کا جو لائف سائیکل ہے وہ 3 پیجز پر مشتمل ہوتا ہے: شیزوگونی اور میروگونی۔ شیزوگونی میں ایسا ہوتا ہے کہ جو نیوکلیس کی ڈویژن ہوتی ہے، ملٹیپل پیجن ہوتا ہے، ان سے ڈاٹر سیل جو ہے وہ بنتے ہیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ میروزائٹس کہتے ہیں۔ یہ ہوسٹ سیل کو چھوڑ دیتے ہیں اور باقی سیل کو یہ کیا کرتے ہیں؟ انفیکٹ کرتے ہیں۔ پھر آتے ہیں گیمیٹوگونی، تو اس کے نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں گیمیٹس بنیں گے، ٹھیک، اور یہ سیکشول ریپروڈکشن کی فیز ہے۔ ان میں 2 قسم کی گیمیٹس بنیں گے، ایک مائکرو اور دوسرا میکرو۔ جو مائکرو گیمیٹوسیسٹ ہے، اس میں پھر کیا ہوتی ہے؟ ملٹیپل پیجن ہوتی ہیں اور مائکرو گیمیٹس بناتے ہیں۔ اور جو مائکرو گیمیٹس ہے ان میں کیا ہوتا ہے؟ 2 فلیجیلا ہوتے ہیں، اور جو میکرو گیمیٹس ہوتے ہیں وہ اس سے کیا، وہ ایک سنگل میکرو گیمیٹوسیسٹ، وہ ایک میکرو گیمیٹس یعنی سنگل میکرو گیمیٹس بنا لیتے ہیں، اور یہ مائکرو گیمیٹس جو ہے وہ میکرو گیمیٹس کو کیا کرتا ہے؟ فرٹیلائز کرتا ہے، اور کیا پروڈیوس ہوتا ہے؟ زائگوٹ، اور یہ زائگوٹ جو ہے یہ کیپسول میں انکلوز ہوتا ہے، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اوسیس کہتے ہیں، اور اس کے بیس پہ اس کلاس کو سپوروزوا کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ سپوروگونی۔ تو اب جو زائگوٹ ہے اس میں میاسس ہوگی، اور ریزلٹنگ جو سیل آئیں گے پھر اس میں مائٹاسس ہوں گی، اور اس پروسیس کو ہم سپوروگونی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں ایز اے ریزلٹ جو ڈاٹر سیل پروڈیوس ہوتے ہیں وہ سپوروزائڈ ہوتے ہیں، ایک اوسس میں پریزنٹ ہوتے ہیں، اور اس کا سٹرکچر راڈ لائک ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور سپوروزائڈ انفیکٹ کریں گے نیو ہوسٹ کے اندر جا کے، جو اوسیسٹ ہے وہ ڈائجسٹ ہو جائے گا، اور نیو جو ہوسٹ ہے اس کو اٹیک کرنا شروع کرے گا۔ اب جو ملیریا ہے وہ کاز بائی پلازموڈیم، جو بھی پچھلے جنگیں ہوئی ہیں، صلیبی جنگی، اس میں بہت آرمیز تھی، ان کو
ڈسٹرائے کیا تھا کہ اس ڈیزیز کی وجہ سے. تو یہ ان کا لائف سائیکل ہے. شیزوگونی یہ پہلے لیور سیل میں ہوتا ہے، پھر ریڈ بلڈ سیل میں، اور پھر یہ آگے پڑھتے ہیں کہ ان کا لائف سائیکل کیسا ہے. لائف سائیکل آف پلازموڈیم. تو لائف سائیکل اس کا جو پلازموڈیم، اس کے دو ہوسٹ ہوتے ہیں. ایک ورٹیبریٹ جس کو ہم ڈیفینیٹیو ہوسٹ کہتے ہیں جو ہیومن ہے، اور اس میں سیکشول ریپروڈکشن ہوتی ہے. اور دوسرا جو ہوسٹ ہے وہ ماسکیٹیو ہے، جس کو انٹرمیڈیٹ ہوسٹ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں اے سیکشول ریپروڈکشن یہ ہوتی ہے. اب جو شیزوگونی ہے پہلے ہو رہی ہے لیور سیل میں، اور اس کے بعد ہوگی ریڈ بلڈ سیل میں. گیمیٹوگونی بھی ہو رہی ہے کیا؟ ریڈ بلڈ سیل میں. پھر یہ ماسکیٹیو فیڈ کرے گا اس انڈیویجول کو جس کو ملیریا ہے، اور پیراسائٹ اپنے بلڈ میں لے لے گا، اور جو گیمیٹوسائٹس ہے وہاں پہ فیوز ہو جائے گا. پیراسائٹ میں جا کے زائگوٹ بن جائے گا، زائگوٹ گڈ میں چلا جائے گا، اور ٹرانسفارم ہو جائے گا کس چیز میں؟ اوسس میں. پھر سپوروگونی تب ہوگی جب ہیپلائٹ سپوروزائٹ بنیں گی اور انٹر ہو سکتے ہیں نیو ہوسٹ میں، جب ماسکیٹیو بائٹ کرے گا کوئی اور انڈیویجول کو. ٹھیک ہے. اب دا سمپٹمز آف ملیریا جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ پیریاڈیکلی ہوتی ہیں، مطلب سم ٹائم 48 آورس کے بعد، سم ٹائم 72 آورس کے بعد. یہ ڈپینڈ کرتا ہے، اس لیے اس کو ہم پیراکسمز جو ہے یہ کہتے ہیں. اب جیسے جیسے یہ پیراسائٹ میچور ہوتا جائے گا تو اتنی ہی شدت آئے گی کسی پیور اور چیل میں، اور کیا ہوگا ایٹ دا اینڈ جو ریڈ بلڈ سیل ہے وہ رپچر ہو جائے گی، اور ٹاکسک جو میٹابولائٹ ہے وہ ریلیز ہو جائیں گے باڈی میں، اور ڈیزیز جو ہے اپنی پیک پہ آ جائے گی. ٹھیک ہے. اب پلازموڈیم کے کتنی سپیشیز ہے؟ 4 سپیشیز ہیں جو ملیریا کاز کرتے ہیں. پہلی جو ہے وہ پی وائی واکس ہے. پی وائی واکس یہ ایسا ملیریا کاز کرتے ہیں جس میں سمپٹمز ہر 48 آورس کے بعد یہ شو ہوتے ہیں. ویسے تو یہ کیا ہے، ختم ہو چکا ہے، ایریڈیکیٹ ہو چکا ہے، لیکن اگر ہو بھی تو ٹیمپریٹ ریجن میں یہ ہوتا ہے. پھر ہے پی پال سیپیرم جو ہے یہ کیا وائلنٹ فارم آف ملیریا ہے ہیومن میں، اور یہ irregular فارم ہے. پتہ نہیں یہ مطلب کتنے دنوں بعد آیا اور مطلب ان کے سمپٹم شو ہوں گے. پہلے تو یہ ان کا جو ڈسٹریبیوشن تھا وہ ورلڈ وائڈ تھا، لیکن آج کل یہ صرف ٹراپیکل اور سب ٹراپیکل ریجن میں یہ موجود ہوتے ہیں، مطلب یہ ڈیزیز کاز کرتے ہیں. اور جو پی ملیریائی ہے یہ اس کا جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ ورلڈ وائڈ ہے، اور ان کے سمپٹمز ہوتے ہیں ہر 72 آورس کے بعد. اور جو پی او ایل ہے وہ یہ ریئرسٹ، مطلب جو ملیریا ہے ان اسپیشی کی وجہ سے ہیومن میں بہت کم ہوتی ہے، اور یہ ان کا جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ ٹراپیکل ڈسٹریبیوشن، ٹراپیکل ریجن میں یہ پائی جاتی. کاکسیڈیوسس جو ہے یہ کاز بائی کاکسیڈینس. کاکسیڈینس کیا کاز کرتے ہیں؟ کاکسیڈیوسس. اور یہ کیا ہے؟ یہ کیٹل، شیپ اور پولٹری اور ریبٹس کی وغیرہ کو کیا کرتے ہیں؟ افیکٹ کرتی ہیں. اس میں 2 جینس ہیں، ایک کو ہم آئسوسپورا اور دوسری کو ایمائریا. یہ 2 امپورٹنٹ پیراسائٹ ہے کسی پولٹری کی، اور یو ایس میں اس کی وجہ سے بہت نقصان پہنچاتا پولٹری کو. جو کریپٹو سپوریڈیم ہے، سپوریڈیم، یہ بھی کوکسیڈین کاز کرتے ہیں.
اور یہ کرونک ڈائریا کاز کرتے ہیں ان پیشنٹ میں جو کیا ہے جو ایڈز پیشنٹ ہوتے ہیں، اور خاص کر ان انڈیویجول کو جس کی امیون سسٹم جو ہے وہ ویک ہوتی ہے. اور یہ جو کیا ہے کریپٹوسپوریڈیم ہے، یہ واحد جو نون پروٹوزون ہے جو ریزسٹ کرتا ہے کس چیز کو، کلورینیشن کو. کلورینیشن کی وجہ سے جو مائکرو آرگینزم یا مائکروب یہ مر جاتے ہیں، لیکن یہ ان کے خلاف کیا ہے ریزسٹنس شو کرتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہے ٹاکزوپلازموسس. یہ ڈیزیز کاز کرتے ہیں میملز میں انکلوڈنگ ہیومن اور برڈز میں. اور اس کا جو سیکشول ریپروڈکشن ہوتی ہے وہ کیٹ میں ہوتی ہے. ان کا انفیکشن تب ہوگا جب ہم ایسی فوڈ کھا لیں جن میں وہ سیسٹ ہو، اور یا ایسا میٹ کھا لیں جس میں کیا ہو انسیسٹڈ میروزائٹ ہو. اور ٹھیک ہے، ان کا انفیکشن تب ہوتا ہے. اور ہیومن میں جب یہ مطلب انفیکشن کاز کرتے ہیں تو یہ اے سمپٹومیٹک ہوتا ہے، مطلب یہ سمپٹم شو نہیں کرتے، اور اس کے خلاف افیکٹو امیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے. لیکن بعض اوقات جو پریگننٹ وومن ہو یا پریگننسی کی نزدیک ہو، تب اگر ان کو یہ ڈیزیز ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے کانجنیٹل ٹاکزوپلازموسس یہ ڈیولپ کہتے ہیں فیٹس میں. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، یا تو اسٹل برتھ ہوتی ہے یا اسپانٹینیس ایبارشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر بچہ پیدا بھی ہو جاتا ہے تو اس کو کیا ہوگا، اس کو یا مینٹل ریٹارڈیشن ہوگی اور ایپیلیپسی یہ ان کو ہوگی. تو اس سے بچنے کے لیے جو کیٹ وغیرہ ہے اس سے اپنے بچوں کو دور رکھنا چاہیے. اور جو انڈر کوک فوڈ ہے اس سے بھی گریز کرنا چاہیے. تو دیٹس آل اباؤٹ دی دس پائلم. انشاءاللہ نیکسٹ پائلم کے بارے میں پھر پڑھیں گے. تھینک یو.